یہ رجب کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے کون سا مہینہ ہے؟ ماشاء اللہ. تو یہ رجب جو ہمارے اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے، تم لوگوں کو اس کے متعلق کچھ بتانا مناسب اور ضروری معلوم ہوا. عام طور پر مسلمانوں میں رجب کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری باتیں مشہور ہیں اور ایسے اعمال مشہور ہیں جن کے کرنے کا شریعت میں حکم نہیں ہے. شریعت میں جن کاموں کے کرنے کا حکم نہیں ہے ایسے کام زیادہ مشہور ہیں، لوگوں کو ایسے کام زیادہ یاد ہیں، ایسی باتیں زیادہ یاد ہیں. عام طور پر بات مشہور ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ میں معراج ہوئی ہے. اس کے متعلق بھی آپ لوگوں کو سمجھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے. معراج کا واقعہ کون سے مہینے میں پیش آیا؟ اس میں 4-5 اقوال ہیں. ان 4-5 اقوال میں سے ایک قول رجب کی 27ویں تاریخ میں معراج کا واقعہ ہوا ہے. اگر یہ قول صحیح ہے اور یہ قول مضبوط ہے بھی تو اس تاریخ میں، اس رات میں امت کے لیے کوئی خاص عمل ہے، کوئی خاص وظیفہ ہے، کوئی خاص نماز ہے، روزہ ہے، ایسا حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے. علم نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ رجب کی 27ویں رات کو عید کے طور پر مناتے ہیں، حالانکہ حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف ناظرہ قرآن پڑھ لینا، قرآن طوطے مہینے کی طرح پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ قرآن سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے. اور ہمارے سماج میں جتنے جاہلانہ رسم و رواج ہیں، ایسے سارے جاہلانہ رسم و رواجوں سے ہم کو خود بچنا ہے اور عام مسلمانوں کو بچانا ہے. رجب کے تعلق سے جو بات قرآن میں آئی ہے وہ ایک ہی ایک بات ہے. کون سی بات؟ رجب کا مہینہ 4 محترم مہینوں میں سے ایک محترم مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے. باقی اس مہینے میں کوئی خاص عمل ہے، کوئی خاص نماز ہے، کوئی خاص روزہ ہے، ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں ہے. فلاں دن فلاں تاریخ میں اتنی رکعت نماز پڑھنا ہے، رجب کی فلاں تاریخ میں یہ خاص عمل کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں کر لیے تو کیا خراب بھائی، اچھا کام ہے، نماز عبادت ہے. رجب کی 27ویں تاریخ میں نفل نماز 8-10 رکعتیں پڑھ لیے تو کیا خراب بھائی. مگر کیا خراب ہے، کیا اچھا ہے؟ سنو، اللہ فرماتے ہیں سورہ حشر میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرے پیغمبر تم کو جو دیتے ہیں وہ لو، میرے پیغمبر تم کو جو بتاتے ہیں وہ کرو. اس آیت سے سمجھ میں آ گیا ہے نہیں؟ پیغمبر علیہ السلام جو بتاتے ہیں بس وہی کرنا ہے، جتنا بتاتے ہیں اتنا ہی کرنا ہے. ڈاکٹر جو دوا دیا ہے وہ دوا لینا، نہیں دوسری دوا لینا. جب ڈاکٹر کی بات سے آگے نہیں جاتے ہیں تو پیغمبر کی بات سے آگے کیسا جا سکتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ لیے تو کیا خراب، وہ روزہ رکھ لیے تو کیا خراب ہے بول کر.